انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے آپ کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی یوتھ کو، ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ دیکھیے میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے، میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اگر آپ پروفیشنز ہیں آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اپنا گھر ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے۔ آپ کو سارا وقت جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ ہاں کئی اپنا رہے آتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں، کئیوں کو زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ عجیب زندگی گزاریں، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں، بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو، اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی، پھر عروج آیا تھا، پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی۔ جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی۔ انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو